بسم اللہ الرحمن الرحیم والاستنجاء سنۃ یجزئ فیہ الحجر والمدر وما قام مقامہما یمسحہ حتی ینقیہ والاستنجاء سنۃ، اور استنجا کرنا سنت ہے، استنجا کرنا سنت ہے۔ یجزئ فیہ الحجر والمدر، کافی ہے اس استنجا میں پتھر اور ڈھیلا، پتھر اور ڈھیلا۔ وما قام مقامہما، وما اور وہ چیز جو ان دونوں کے قائم مقام ہو، جو ان دونوں کے قائم مقام۔ یمسحہ، اس سے پوچھے گا، حتی ینقیہ، یہاں تک کہ اسے خوب صفائی کرے گا۔ والاستنجاء سنۃ، اور استنجا کرنا سنت ہے۔ یجزئ فیہ الحجر والمدر، کافی ہے اس کے اندر پتھر اور ڈھیلا۔ وما قام مقامہما، اور وہ چیز جو ان دونوں کے قائم مقام ہو۔ یمسحہ، اس سے پوچھے گا یعنی صاف کرے گا، پوچھے، ہاں۔ حتی ینقیہ، یہاں تک کہ خوب پاک صاف کرے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جب انسان استنجا کرے گا، بول و براز کی حالت میں پیشاب پاخانہ کرے گا، تو ایسی صورت کے اندر پھر استنجا کرنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اب استنجا کن چیزوں سے کرے گا؟ بسا اوقات پانی ہوتا ہے اور بسا اوقات پانی نہیں ہوتا ہے۔ جب پانی نہیں ہوگا تو استنجا کرنا جس طرح پانی سے سنت ہے، پانی سے طہارت حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے پتھر سے یا ڈھیلے سے استنجا کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا استنجا ہو اور چاہے وہ بڑا استنجا ہو، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اب جو چیز ان دونوں کے قائم مقام ہو، یعنی پتھر کے اور ڈھیلے کے قائم مقام، مثلا مٹی ہوتی ہے یا کوئی اسی طرح کوئی دوسری چیز ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے یا اسی طرح کوئی دوسری چیز ہو ان دونوں کے قائم مقام، کہ جس سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ استنجا کر سکتا ہے۔ وما قام مقامہما، اور وہ چیز جو ان دونوں کے قائم مقام ہو، جیسے مٹی وغیرہ ہے۔ یمسحہ، اس سے پوچھے گا، پوچھے گا، پوچھے مطلب صاف کرے گا۔ حتی ینقیہ، یہاں تک اس کو خوب پاکی حاصل ہو جائے۔ اب اگر ایک ہی پتھر سے پاکی حاصل ہو رہی ہے تو کافی ہے، دو سے ہو رہی ہے تو پھر دو، اور اگر تین سے پاکی حاصل ہو رہی ہے پھر تین استعمال کرنے ہیں۔ جتنوں سے پاکی حاصل ہوگی اتنے ہی استعمال کرنا ہے۔ حتی ینقیہ، یہاں تک کہ خوب پاکی حاصل ہو جائے۔ ولیس فیہ عدد مسنون، اور نہیں ہے فیہ، اس استنجا میں کوئی خاص عدد مسنون، کوئی خاص عدد مسنون نہیں ہے کہ بھائی خاص عدد کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک پتھر ہونا چاہے یا تین ہونے چاہے یا دو ہونے چاہے۔ ایک تو ہے ہی، ایک سے تو پاکی حاصل ہو گئی، ہو سکتی ہے اور لازم ہے ایک۔ پھر دو کا عدد، تین کا عدد، اس میں کوئی خاص عدد مسنون نہیں ہے، دو کی قید بھی نہیں ہے اور تین کی قید بھی نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اور نہیں ہے استنجا میں کوئی خاص عدد مسنون۔ تو کیا پتہ یہ چلا کہ جتنے عدد سے پاکی حاصل ہو جائے گی وہی عدد مسنون کہلائے گا، اور وہی اتنے ہی عدد پھر استعمال کرنے پڑیں گے۔ مثلا اگر ایک عدد سے پاکی حاصل ہو جائے گی پھر ایک عدد استعمال کرنا ہے، اور اگر دو سے ہو جائے گی پھر دو استعمال کرنا ہے، اور اگر تین سے ہو جائے پھر تین سے استعمال کرنا ہے۔ اگر ایک ہی عدد بڑا ہوگا تو اس سے بھی چل سکتا ہے، ہاں اگر ایک ہی عدد پتھر بڑا ہے، کبھی اس طرف سے استنجا کر رہا ہے، کبھی اس طرف سے، کبھی اس طرف سے، کبھی اس طرف سے، اگر ایک ہی پتھر سے پاکی حاصل ہو جائے گی تو وہی کافی ہو جائے گا۔ تو استنجا کرنے میں جو پتھر یا ڈھیلا ہے اس میں کوئی خاص عدد مسنون نہیں کہ بھائی تین کا عدد ہونا چاہیے یا دو کا عدد ہونا چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ جتنے عدد سے پاکی حاصل ہو جائے گی اتنے ہی عدد استعمال کرنے پڑیں گے، چاہے وہ ایک کا عدد ہو، چاہے دو کا ہو، چاہے تین کا ہو۔
وغسلہ بالماء افضل، اور اس کا دھونا پانی کے ذریعے سے افضل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ استنجا تو کرے گا ڈھیلے سے یا پتھر سے یا مٹی وغیرہ سے کرے گا، اب اگر اس کے بعد پانی بھی ملے گا تو پھر پانی سے بھی دھونا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب اگر دونوں چیزیں جمع ہو گئی کہ بھائی مٹی بھی ہے، ڈھیلا بھی ہے، یا اس کے قائم مقام کوئی چیز بھی ہے لیکن پانی بھی ہے، تو پھر جو ہے دونوں کا استعمال کرنا چاہے، پہلے مٹی کا استعمال کر لے یا پتھر وغیرہ کا، پھر اس کے بعد دھوئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ پانی سے دھونا افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبا والوں کے بارے میں جو ہے قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہو گئی تھی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کہ وہ ایسے مرد تھے، افراد تھے جو خوب پاکی حاصل کیا کرتے تھے۔ اور قبا والے کیا کرتے تھے؟ وہ پہلے مٹی استعمال کرتے تھے، پھر اس کے بعد پانی استعمال کرتے تھے، تو ان کا یہ طریقہ اللہ کو پسند آیا تو قرآن کریم نازل ہو گئی ان کے بارے میں۔ تو یہاں پر بھی فرما رہے وغسلہ بالماء افضل، وغسلہ بالماء افضل، اور اس کا پانی سے دھونا کیا ہے؟ افضل ہے۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ، اور اگر نجاست نے تجاوز کر لیا، اگر نجاست نے تجاوز کر لیا، مخرجها، اپنے مخرج سے، نکلنے کی جگہ سے، لم یجز فیہ، نہیں جائز اس میں، الا الماء، مگر پانی، او المائع، یا بہنے والی چیز۔ کیا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر نجاست نے اپنی نکلنے کی جگہ سے تجاوز کر لیا، مگر مثال کے طور پر بڑا پیشاب ہے، اپنی جگہ سے نکل گیا، تھوڑا سا ادھر ادھر لگ گیا، تو اب پانی ہی سے وہ پاک ہو سکتا ہے یا بہنے والی کوئی پاک چیز ہوگی تو اس سے بہنے والے، جیسے ماں قبل کے اندر آیا ہے کل خل وماء الورد وغیرہ وغیرہ، کہ جب نجاست یہ ہے اور نجاست کو دور کرنا پانی سے اور ہر پاک بہنے والی چیز سے جس کے ذریعے سے اس کو زائل کرنا ممکن ہو، کل خل، جیسے کہ سرکہ ہے، وماء الورد، اور گلاب کا پانی۔ اب یہ آدمی کی طبیعت پر منحصر ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا، گلاب کا پانی ہوگا یا سرکہ ہوگا تو اسے کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن وہ پاک بہنے والی چیز ہونی چاہیے، اس کے اندر رقت سیلان ہونی چاہیے۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ، اور اگر نجاست نے تجاوز کر لیا، مخرجها، اپنے مخرج سے، لم یجز فیہ الا الماء او المائع، نہیں جائز اس میں مگر پانی یا بہنے والی پاک چیز ہونی چاہیے۔ ولا یستنجی بعظم، اور نہیں استنجا کرے گا ہڈی سے، ولا روث، اور نہ لید سے، گوبر سے، ولا بطعام، اور نہ کھانے کی چیزوں سے، ولا بیمینہ، اور نہ دائیں ہاتھ سے۔ فرما رہے ہیں کہ ہڈی سے استنجا کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہڈی کس کی خوراک ہے؟ ایک تو جنوں کی خوراک ہے، جنات کی خوراک ہے، اور دوسری یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہڈی ہے جنوں کی خوراک ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس سے جو ہے توہین لازم آتی ہے، رزق کی توہین لازم آئے گی۔ ظاہر بات ہے کہ ہڈیاں جو ہیں یہ گوشت اس پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے اس کی توہین لازم آئے گی، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جنوں کی خوراکیں نہیں کرنا چاہے۔ ولا روسن، اور نہ گوبر سے، لید سے، کہیں گوبر جو ہوتا ہے وہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، لید جو ہوتی ہے وہ سوکھی ہوئی ہوتی ہے، کہیں انسان اچانک پیشاب کرنے بیٹھ گیا، اب چاروں طرف جو ہے وہ گوبر ہی گوبر دکھ رہا ہے، وہاں نہ پتھر ہے نہ مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب سوچا یار یہ سوکھا ہو اسی سے استنجا کر لوں، تو استنجا کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ ناپاک چیز ہے، تو اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ولا بطعام، اور نہ کھانے کی چیزوں سے، کھانے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان سے بھی استنجا کرنا درست نہیں ہے۔ ولا بیمینہ، اور نہ دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اب اگر انسان کو کہیں مجبوری ہوگی کہ بھائی بایاں ہاتھ جو ہے وہ معذور ہے، یا ہے بھی تو نہیں، یا کٹا ہوا ہے یا بیماری ہے، تو پھر بھی اس سے پھر اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، پھر مجبوری کے درجے میں دائیں ہاتھ سے استنجا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتی ہے
جب خوب زیادہ مجبوری ہوگی تب، اور اگر تھوڑی سی مجبوری ہے تو پھر درست نہیں. ولا بیمینہ، اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جائز ہے. بس آج اتنا ہی.